السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معجزہ کب کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ معجزہ تب کرتا ہے جب بندہ اپنی کمزوری کا، اپنی بے بسی کا اور اپنی لاچاری کا سچا اعتراف کر لیتا ہے۔ جب انسان اپنے دل سے کہہ اٹھتا ہے کہ اے اللہ پاک، تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ عاجزی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور جب بندہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاتا ہے، تبھی اللہ تعالیٰ کی مدد غیب سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، جب بندہ اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کے حضور سچائی اور یقین سے رکھتا ہے نا، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور دل میں یہ کامل یقین ہوتا ہے کہ میرا رب سنے گا، تب آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور معجزے وجود میں آتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ معجزہ ہمیشہ فوری نہیں ہوتا۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے، کیا یہ میری ذات پر قائم رہتا ہے یا صرف خواہشات پر؟ جب بندہ حالات کی سختیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ سے منہ نہیں موڑتا بلکہ صبر کرتا ہے، تب اللہ تعالیٰ ایک ایسے وقت میں معجزہ کرتا ہے جب سب راستے بند ہو چکے ہوں، جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو جائے، کوئی سہارا نظر نہ آئے اور پھر صرف اللہ کو پکارتا رہے، تب اللہ غیب سے ایسے دروازے کھولتا ہے جن کا کبھی تصور نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ معجزہ ان کے لیے کرتا ہے جن کے دل صاف، نیتیں خالص اور عمل نیکی سے بھرے ہوں۔ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے نیک عمل کرتے ہیں، ان پر اللہ اپنی خاص رحمت نازل کرتا ہے اور وہ ان کی زندگی میں معجزات کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ پاک معجزہ کرتا ہے، یقیناً کرتا ہے۔ جب دل ٹوٹ کر اللہ سے جڑتا ہے، جب امیدیں دنیا سے نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہوتی ہیں، جب دعا میں یقین اور عمل میں صبر ہوتا ہے، جب بندہ مکمل عاجزی اور سچائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے در پر جھک جاتا ہے، تو یاد رکھیے کہ اللہ معجزہ ہمیشہ کرتا ہے، لیکن اپنے وقت پر اور اپنے انداز سے۔ جو انسان اللہ کے فیصلے پر یقین رکھتا ہے نا، وہ معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ دیکھیں میرے پیارے بہن بھائیوں، میں جانتی ہوں کہ آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، بہت پریشان ہیں۔ یہ سوال بھی بار بار اٹھتا ہے کہ کیا ہمارے لیے بھی معجزہ ہوگا؟ معجزے ہوتے بھی ہیں یا نہیں؟ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، معجزے ہوتے ہیں اور یقین والوں کے لیے معجزے ہوتے ہیں۔ میں جانتی ہوں جب ساری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، جب چاروں طرف اندھیرا چھا جاتا ہے، جب راستے بند نظر آتے ہیں اور دل بس ایک ہی پکار کرے کہ اے اللہ پاک اب تو ہی کافی ہے، تب کہیں آسمان کے پردے ہلتے ہیں، کہیں فرشتے اترتے ہیں، کہیں غیب کے دروازے کھلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ معجزہ کر دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ معجزہ صرف ان کے لیے کرتا ہے جو صبر کرتے ہیں، جو سچے دل سے دعا کرتے ہیں اور جو ہر حال میں اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، ہار نہ مانیے، دعا کرتے رہیے، یقین کو زندہ رکھیے، کیونکہ آپ کا معجزہ راستے میں ہے۔ بس اللہ کے وقت کا انتظار کریے۔ اللہ تعالیٰ دیر کرتا ہے لیکن انکار نہیں کرتا۔ جب سب کچھ ختم ہوتا نظر آئے
تبھی اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ تو یقین رکھیے کہ آپ کا معجزہ راستے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ دیر کرتا ہے مگر کبھی انکار نہیں کرے گا۔ دعا کرو، صبر کرو اور یقین رکھو۔ جس رب نے تمہیں دعا سکھائی ہے وہ دعا قبول کرنے کا وقت بھی مقرر کر چکا ہے۔ آنسو، دعا اور صبر یہ وہ زبان ہے جسے اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ ہر ٹوٹا ہوا دل اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ آپ کی آزمائش آپ کی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ دیکھیے، اللہ پاک کی رحمت بے پایاں ہے اور وہ مجھ سے اپنی حکمت اور رضا کے مطابق اپنے مخلوق پر فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر عمل اور ہر فیصلہ اس کی حکمت اور علم پر مبنی ہوتا ہے۔ معجزے یا کراماتیں اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں پر فرماتا ہے جو مخصوص صفات اور حالات رکھتے ہیں، جیسا کہ صبر کرنے والے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور ہم تمہیں آزمائیں گے تھوڑی سی خوف، بھوک، مال، جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور تم صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ جب انسان پر مشکلات اور آزمائشیں آئیں اور وہ اللہ کے فیصلے پر صبر کرے، تبھی اللہ تعالیٰ اسے معجزے عطا کرتا ہے۔ صبر کرنے والوں پر اللہ کی مدد اور رحمت نازل ہوتی ہے اور ایسے لوگوں کی دعائیں فوراً قبول کی جاتی ہیں۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بے گناہ قید میں ڈال دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر معجزہ کیا اور انہیں مصر کا وزیر بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے دعا کو بہت پسند کرتے ہیں، اور قرآن مجید میں فرمایا، تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کا جواب دوں گا۔ جو لوگ دل سے اللہ سے دعا کرتے ہیں وہ معجزات دیکھتے ہیں۔ اللہ اپنے راستے پر چلنے والے اور اپنی دعاؤں میں سچے لوگوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی بڑھاپے کی حالت میں اللہ سے دعا کی کہ انہیں اولاد دے، اور اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی۔ توکل کرنے والوں کے لیے، جو لوگ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہر کام میں توکل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے معجزے دکھاتا ہے۔ توکل کا مطلب ہے کہ انسان اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود نتائج اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دیتا ہے، اور اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ بہترین ہوگا۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے گئے تو ان کا توکل اور یقین اللہ پر تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معجزہ دکھایا کہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی ہو گئی۔ نیک عمل کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں نیک عمل کرنا اور اس کی رضا کی کوشش کرنا معجزات کی طرف لے جاتا ہے۔ جب انسان خلوص دل سے اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے تو اللہ اس کے کاموں کو بابرکت کرتا ہے اور اس پر معجزے ظاہر ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ کے مسلمانوں کی پیاس بجھانے کے لیے ایک بڑا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر معجزہ کر دیا کہ ان کا مال کبھی کم نہیں ہوا۔ جو لوگ اللہ کی توحید پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنی عبادات میں کسی کو شریک نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی خاص رحمت اور معجزات نازل کرتے ہیں۔ وہ اپنے دل سے اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی میں جب اللہ نے انہیں سمندر پر اپنا معجزہ دکھایا اور سمندر کو چاک کر دیا تاکہ وہ اور ان کی قوم بچ جائیں۔ اللہ کی رحمت سے کوئی بھی شخص دور نہیں ہے، اور جب غریب یا مفلس لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اس پر توکل کرتے ہیں، اللہ انہیں معجزہ عطا کرتا ہے
اللہ کبھی اپنے بندے کو اس کے حالات میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے اور بیماروں کو شفا دیتے تھے۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنی جان و مال یا عزت قربان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں معجزات ظاہر کرتا ہے۔ ان لوگوں کو اللہ کی خاص مدد حاصل ہوتی ہے اور ان کی دعائیں فوراً قبول کی جاتی ہیں۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ خیبر میں معجزہ، جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے قلعہ فتح کروایا۔ جو لوگ اپنے گناہوں پر توبہ کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر معجزات کی صورت میں اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ توبہ کرنے والوں کے دلوں میں ایمان کی روشنی آتی ہے اور اللہ ان کی زندگیوں میں تبدیلیاں لاتا ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کے بعد اللہ نے ان کی خطا معاف کر دی اور انہیں زمین پر بھیجا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ پاک معجزے ان لوگوں پر کرتا ہے جو صبر کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، توحید پر ایمان رکھتے ہیں، غریب اور مفلس ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور اپنی زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزار دیتے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت اور معجزات ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو اس کی رضا کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں ایمان، عمل اور توکل کو اپنی رہنمائی بناتے ہیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب معجزات کی رحمت کرنے والا ہوتا ہے اپنے بندوں پر، تو کون سی ایسی نشانیاں، علامات اور خواب نظر آتے ہیں۔ پہلا، دل میں سکون اور امن آ جاتا ہے۔ خوابوں میں اللہ کی ہدایت کے اشارے ملتے ہیں، جیسے خواب میں کسی انسان کو دیکھنا، روشنی کو دیکھنا، فرشتوں کا آنا، جنت کے باغات دیکھنا، سفید یا ہریالی دیکھنا، غیب سے مدد کا آنا، ایسے وقت میں مدد کا آنا جب کسی انسان کو لگتا ہے کہ سارے راستے بند ہو جائیں اور پھر غیر متوقع مقام سے وہ مسئلہ حل ہو جائے، نئے مواقع ملنا۔ جب اللہ تعالیٰ معجزہ کرنے والا ہوتا ہے تو انسان کی زندگی میں اچانک نئے اور غیر متوقع مواقع آنے لگتے ہیں۔ اللہ کی مدد سے وہ راستے کھل جاتے ہیں جن کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ دعاؤں کا قبول ہونا، جب اللہ کسی پر معجزہ کرنے والا ہوتا ہے تو اس کی دعائیں فوراً قبول ہونے لگتی ہیں۔ بندہ جب بھی اللہ سے کچھ مانگتا یا دعا کرتا ہے وہ دعا جلد قبول ہو جاتی ہے۔ دعاؤں میں فوری رد عمل ملنا اور اللہ کی طرف سے فوری جواب کا آنا، یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ کا کرم اور معجزہ قریب ہے۔ عجیب طور پر طاقت اور ہمت کا مل جانا، معجزہ ہونے سے پہلے انسان کو عجیب سی قوت اور ہمت ملتی ہے جو کہ اس کے مشکلات اور مصائب کو برداشت کرنے کی طاقت دیتی ہے۔ ایسے وقت میں انسان خود کو ذہنی طور پر مضبوط اور جسمانی طور پر زیادہ طاقتور محسوس کرتا ہے، جیسے اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو۔ خواب میں سیدھی رہنمائی کا ملنا، جب اللہ کسی کے لیے معجزہ کرنے والا ہوتا ہے تو وہ اس کو خواب میں سیدھی رہنمائی دیتا ہے۔ خواب میں اللہ کی طرف سے راستہ دکھانا، کوئی فیصلہ کرنا یا کوئی مخصوص ہدایت ملنا اللہ کی طرف سے معجزے کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار، قدرتی نشانیاں اور غیب سے اشارے ملنا، جب اللہ کسی پر معجزہ کرنے والا ہوتا ہے تو قدرتی طور پر ایسی نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں جو کسی کی بھی سمجھ سے باہر ہوتی ہیں، جیسے خاص طور پر موسم کا اچانک بدلنا، آسمان میں کچھ خاص منظر جیسے کہ چاند کی روشنی میں تبدیلی یا ایک خاص درخت یا جگہ کا غیر معمولی سکون محسوس ہونا،
یہ نشانیاں اللہ کی طرف سے معجزے کی ایک علامت بن سکتی ہیں۔ اچانک دل میں نیک نیتوں کا آ جانا یہ معجزے کی نشانی ہے۔ وہ اپنے سابقہ گناہوں پر پچھتانا اور اللہ کی رضا کی کوشش کرنا، اس میں ایک نیا جذبہ اور رغبت پیدا ہوتی ہے اور وہ اللہ کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، جب اللہ تعالیٰ کسی پر معجزہ کرنے والا ہوتا ہے تو اس کے زندگی میں کئی نشانیاں اور خواب ظاہر ہوتے ہیں جو اس کے تقدیر کی تبدیلی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ نشانیاں اللہ کی ہدایت، رحمت اور اس کے قریب ہونے کا پیغام دیتی ہیں۔ معجزے کا اثر انسان کی زندگی میں یکدم محسوس ہوتا ہے اور اللہ کے کرم سے وہ اس پر کامیاب، محفوظ اور خوشحال ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، جب بھی آپ اپنی زندگی میں سخت آزمائشوں سے گزر رہے ہوں، پریشان نہیں ہونا، ہار نہیں ماننی، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے کہ وہ آپ کے لیے معجزات کریں، اپنی رحمت کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے اس وقت دعا کے ذریعے مدد حاصل کریے کہ اے اللہ پاک، جب ہم ہار جائیں، جب دل ٹوٹ کر تجھ سے جڑ جائے تو اپنی رحمت سے ہمارا ہاتھ تھام لیجئے۔ ہر درد میں سکون اور ہر غم میں روشنی، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ جو راستے نظر نہیں آتے، جو دروازے بند ہوتے ہیں، وہ دروازے تو کھول دے، وہ راستے تو دکھا دے، کیونکہ ہم نے تجھ پر ایمان رکھا ہے، ہم نے تجھ سے امید رکھی ہے۔ اے اللہ پاک، ہماری زندگیوں میں معجزہ بھیج، ہمیں اپنا کرم عطا کر اور ہمیں اپنے راستے پر ثابت قدم رکھ۔ بے شک اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا اور اللہ کی مدد کے ساتھ سب کچھ ممکن ہے۔